ایک دن کا ذکر ہے جب ایک گاؤں میں ببلو نام کا لڑکا رہتا تھا۔ ببلو بہت زیادہ شرارتی تھا، مگر اس کی شرارتوں میں ایک خاص بات تھی، وہ ہر کام بڑی سمجھداری سے کرتا تھا۔ اس کا دماغ کمال کا تھا مگر دل اس کا بچوں جیسا معصوم تھا۔ ایک دن ببلو نے سوچا کہ گاؤں کے لوگوں کو ہنسانا چاہیے لیکن بغیر مذاق اڑائے۔ اس نے سوچا کہ ایسا کیا جائے کہ سب حیران بھی ہوں اور ہنسی بھی۔ اچانک اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی، اس نے فیصلہ کیا کہ گاؤں میں ایک مشین بنائی جائے جو لوگوں کے سوالوں کے عجیب و غریب جواب دے۔ ببلو نے اپنے گھر کے کمرے کو لیبارٹی میں بدل دیا، اس نے ٹوٹے پھوٹے پنکھے، پرانے ریڈیو کے پرزے اور ایک پرانا آلو لیا اور مشین تیار کرنا شروع کی۔ کچھ دن بعد ایک بڑی سی ببا نما مشین تیار ہو گئی جس پر ایک چھوٹا سا بٹن تھا، اس پر لکھا تھا جواب حاصل کرے۔ ببلو نے سب کو بلا کر کہا کہ اب آپ اس مشین سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ سب نے مذاق اڑایا کہ ببلو پاگل ہو گیا ہے، لیکن جب پہلا آدمی آیا اور اس نے مشین سے پوچھا کہ میری بیوی مجھ سے ناراض کیوں ہے، تو مشین سے آواز آئی کیونکہ تم نے کل رات اس کی چپل پہن لی تھی۔ سب حیران ہو گئے کیونکہ واقعی اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ پھر سب نے باری باری سوالات کرنے شروع کیے اور مشین ہر بار عجیب مگر سچ پر مبنی جواب دیتی رہی۔ اصل میں ببلو نے مشین میں ایک خفیہ مائک اور کیمرہ لگا رکھا تھا جو سب کی باتیں سنتا، اور ببلو خفیہ کمرے میں بیٹھ کر فوراً جواب دیتا تھا۔ کسی کو خبر نہ تھی، اس نے پورے گاؤں کی عادتوں کا مطالعہ پہلے ہی کر لیا تھا، اس لیے اس کے جوابات اکثر صحیح ہوتے تھے۔ ایک دن گاؤں کا با چودھری آیا اور اس نے مشین سے پوچھا کہ میری گائے دودھ دینا کو بند ہو گئی ہے۔ مشین سے آواز آئی کیونکہ گائے نے کل تمہیں موبائل پر جھوٹ بولتے سنا۔ سب ہنس ہنس کر لوپ پوٹ ہو گئے اور چودھری نے بھی ہنستے ہوئے کہا واقعی سچ ہے۔ اب گاؤں والے ببلو کی عقل کے قائل ہو گئے۔ ببلو نے اعلان کیا کہ یہ سب کچھ ایک مقصد کے تحت کیا تاکہ سب کو ہنسی بھی آئے اور سوچنے کا موقع بھی ملے کہ ہم اپنی غلطیوں پر کیسے ہنستے ہیں مگر انہیں ٹھیک نہیں کرتے۔ سب نے تالی بجائی اور ببلو کو گاؤں کا ذہین ترین لڑکا قرار دیا۔ اب وہ مشین گاؤں کے چوراہے پر لگی ہے اور سب روز جا کر اسے سوال کرتے ہیں اور ہنسی خوشی واپس آتے ہیں کیونکہ ببلو کی شرارت نے سب کو سچ سننے کا مزاحیہ طریقہ سکھا دیا تھا۔